اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 14ویں جز کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ 14ویں جز کا آغاز سورۃ الحجر سے ہوتا ہے۔ اس کا آغاز اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ کتاب کی آیات ہیں اور یہ روشن قرآن ہے۔ مبین کا معنی ہوتا ہے خود بھی روشن ہو اور جہاں ہو باقی چیزوں کو بھی روشن کر دے۔ جیسے چراغ ہوتا ہے تو خود بھی روشن ہوتا ہے لیکن جہاں رکھا جائے تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے اور پھر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے اور کہاں جانا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایک ٹائم ایسا ہوگا، ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اس قرآن کو ماننے سے، اس کی باتوں پر عمل سے، وہ بڑی شدت سے چاہیں گے کاش اللہ کو جھک گئے ہوتے۔ اور یہ شدت سے کب چاہیں گے؟ جب قیامت کے دن اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے اور اس کے عذاب کو دیکھیں گے قریب سے، تو بڑی شدت سے ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہم نے اللہ کے نبی کی بات مان لی ہوتی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے تیسری آیت میں کہ اے رسول انہیں چھوڑ دیجیے، یہ کھائیں اور موجیں کریں اور ان کی آرزوئیں انہیں اسی طرح راستے سے بھٹکائے رکھیں۔ انسان کو بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جس منزل تک پہنچنا ہے اس کا راستہ یہ ہے، لیکن بعض اوقات اس راستے سے ہٹ کے اس کو کوئی اپنی پسند کی چیز، کوئی کھیل تماشا، کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو جانتے ہوئے کہ میری منزل اور طرف ہے، وہ اس چیز کو دیکھ کے ادھر منہ کر لیتا ہے اور اس کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ کام انسان کی آرزوئیں کرتی ہیں۔ دنیا کے بارے میں لمبے لمبے پلان بناتا ہے، ایسے پلان کہ جن میں اللہ شامل نہیں ہوتا، آخرت شامل نہیں ہوتی، تو پھر وہ آرزوئیں اور وہ منصوبے اسے راستے سے اتار دیتے ہیں، صراط مستقیم سے دور کر دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ تبارک و تعالی بہت ساری تاکیدوں کے ساتھ، یعنی یہ جملہ جو ہے آیت نمبر 9، یہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے سارے مل کے ادھر سن لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے تاکہ پھر توجہ سے ادھر درس سن سکے۔ صلوات پڑھیں پھر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے لیکن اس بات کو تاکیدوں سے بھر دیا تاکہ کسی کے ذہن میں شک نہ جائے۔ میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اردو کے سلیس اردو میں اس طرح ترجمہ کرنا جملے کو ہی خراب کر دیتا، لہذا سلیس ترجمہ کیا جاتا ہے اردو کے مزاج کے مطابق۔ اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہم ہی نے،
نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو یعنی قرآن کو، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لہو اس ذکر کے لیے، لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو ایک تو اس میں شک کبھی نہ کرنا کہ نازل کہاں سے ہوا ہے. یہ کائنات کے خالق نے اور سب سے بڑے عالم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت بھی کسی اور پہ نہیں چھوڑی، اپنے ذمہ رکھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر صرف یہ آیت ہو تو ایک یہ آیت ہی کافی ہے ان تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود روایات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو قرآن کے محفوظ ہونے کے بارے میں شک ڈالتے ہیں. ساری سب کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ایک آیت. توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، کوئی بندہ یہ سوچے محفوظ تو اللہ نے کر دیا لیکن کر کہیں اور دیا، ہمیں پتہ کوئی نہیں، تو پھر اس حفاظت کا فائدہ کیا؟ ہدایت کے لیے انسانوں کی آیا ہے اور اللہ محفوظ کر دے کسی مریخ پر یا کسی دوسری گیلیکسی میں کسی دوسرے سیارے پر کہ وہاں پہ کوئی اس کو ٹچ نہ کرے، محفوظ رہے. فائدہ کیا؟ جب سارے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے، بعد میں کہا میں نے محفوظ کر دیا کسی اور پلینٹ پر. یعنی چونکہ اللہ کے نبی کی آخری نبی کی نبوت تا قیامت ہے، قرآن کریم کی ہدایت بھی تا قیامت ہے، اور تبھی اس کو محفوظ سمجھا جائے گا جب لوگوں کی دسترس میں ہو، بالکل اسی حالت میں جیسے نازل ہوا ہے. غور فرمائے، ورنہ حفاظت کا معنی نہیں. قرآن کی حفاظت کس لیے ضروری ہے؟ تاکہ لوگ اس سے ہدایت لے سکیں، لیکن حفاظت کرنے کے لیے کہیں اور رکھ دیا جائے، پتہ ہی نہ ہو. طولانی موضوع ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، لیکن ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 42 شیطان کے چکر میں کون آتے ہیں اور کون نہیں آتے، بہت امپورٹنٹ اس بات کو سمجھنا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں وہ ہمیں داستان سنا رہا ہے جو اس وقت پیش آئی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو اور کہا کہ سجدہ کرو. اور واقعاً بعض لوگوں کی اتنی جہالت ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن بھرا ہوا ہے ہدایت سے، نہیں لیتے، مکھی کی طرح گندی جگہ پہ اپنی طرف سے جگہ ڈھونڈ کے نہ خراب والی وہاں بیٹھتے ہیں جا کے. مکھی کا مزاج پتہ ہے نا، گندی جگہ بیٹھتی ہے. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ گند پہ نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ، پھلوں پہ، تاکہ وہاں سے اچھا اچھا رس چوسے ان کا. اور ایک گند پہ بیٹھنے والی مکھی ہوتی ہے، اسے آپ باغ میں چھوڑو اس کا سانس خراب ہونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی گندی جگہ پہ جاؤں. ٹھیک ہے، عجیب و غریب بےہودہ قسم کے اعتراض، یعنی جو اعتراض ہی بتا رہا ہوتا ہے اس جاہل نے خود قرآن نہیں پڑھا، کہیں سے سن کے لے کے چل پڑا ہے شیطان کا چیلا وسوسے پھیلانے کے لیے. عجیب جو باتیں کرتے. مثلا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو، تو شیطان تو فرشتہ نہیں تھا، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا. جبکہ اس جاہل کو نہیں پتا کہ اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے شیطان سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے کہا تھا، حکم دیا تھا سجدہ کر. اس جاہل کو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک جگہ سے اٹھائی ہے اور اسی کو لے کے گندگی پھیلانے کے لیے چل پڑا ہے لوگوں کو. اور افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے جس کو وہ کہتا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. چونکہ
اللہ نے توفیق ہی نہیں دی اس کو کہ خود ایک دفعہ قرآن پڑھا ہوتا، دیکھا ہوتا، اسے کہتا بے وقوف آدمی، جاہل، پہلے پڑھ جا کے قرآن، تجھے پتہ اس کے اندر لکھا ہو۔ قرآن کے بارے میں بہت سارے شبہات جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور لوگ ان کو سن کے بڑے کنفیوز جاتے ہیں۔ کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے خود پڑھا ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں پوری بات لکھی ہوئی ہے، اس کا جواب بھی وہیں سے مل جائے گا، لیکن نہیں، بہت بے قدری ہے اللہ کی اس کتاب کی۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 42 میں، شیطان سے خطاب کر کے وہی داستان سناتے ہوئے کہ جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس نے کہا مجھے یا اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ تو پھر اللہ نے اس سے کہا کہ سن، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، میرے بندوں پر، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تجھے کوئی تسلط، کوئی زور ان پہ حاصل نہیں ہوگا۔ کن پہ ہوگا؟ سوائے میرے بندوں پر تجھے کوئی زور نہیں، سوائے کن کے سوائے؟ یعنی جن پہ تیرا چلے گا زور، من اتبعک من الغاوین، جو خود تیرے پیچھے چلیں گے، پھر ان پہ آہستہ آہستہ تو اشاروں پہ تیرے ناچیں گے۔ غور فرمائیے، شیطان کے بات پر کون چلتے ہیں؟ دو قسم کے لوگ، ایک جو اپنی مرضی سے بے ایمانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ حدود میں انہیں اپنا مطلب حاصل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، پھر وہ حدود کراس کرتے ہیں، یہ شیطان کی پیروی۔ پھر جب عادت پڑ جاتی ہے پھر اس کے نوکر ہی بن جاتے ہیں، بلکہ خود ہی شیطان بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شیطان من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کون اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ جاہل۔ کوئی مسئلہ پکڑا گیا، مثلا کوئی مسئلہ جناب جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، ہمارے کاروبار پہ کسی نے جادو کر دیا، جاہل آدمی، پتہ ہی نہیں ہے، اللہ سے رجوع کر، اللہ پہ یقین کے ساتھ، سب سے زیادہ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ نہیں جی، یونانی بابا یہاں پر بہت وہ بڑا جادو کے توڑ کرتا ہے، ادھر جاؤ، پھر یونانی بابا صحیح ٹھگی لگاتا ہے، اسے ساری عمر ذلیل کرتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر اگر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ دنیا سے بیماریاں ختم ہو جائے، اس کا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا، بے روزگار ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس قسم کے ٹھگ بیٹھے ہوتے ہیں، بابے کاٹ، کالے جادو کی کاٹ کے ماہر، ہر تمنا پوری، سنگ دل محبوب قدموں میں، یہ سارے بے ایمان، یہ جو خواہش پرست انسان ہوتے ہیں اور جاہل ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے رابطہ کلوز نہیں ہوتا، ان احمقوں کو ٹھگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں یہ شیطان کے چیلے۔ ورنہ جس کو اپنے اللہ کی پہچان ہے، اس کی قدرت پر، اس کے علم پر یقین ہے، وہ کسی اور کے پاس کیوں جائے؟ آپ خود سوچیں، کسی بندے کو مثال دے رہا ہوں، کسی بندے کو مثلا صوبے کا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ مثال ایسی بنتی ہے کہ پاکستان میں گندگی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ مثال جچتی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر کہ کسی بندے کو مثلا سندھ کا جو پولیس کا سب سے بڑا افسر ہے آئی جی، وہ کہے تجھے جب کام پڑے مجھ سے بات کر لینا، ڈائریکٹ نمبر میرا تجھے دے رہا ہوں۔ اب اس کو مشکل پڑے، وہ کسی اے ایس آئی کی منتیں کر رہا، یار میرا پلیز تو کروا دینا، اس جیسا احمق ہی کوئی نہیں۔ جس کو اللہ نے کہا ہے اے رسول جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں، پھر احمق اس کو کرا کے تو سنگ دل محبوب قدموں میں ادھر پہنچاؤ۔ جہالت، اللہ سے دوری، اللہ کی معرفت نہ ہو، یہ سارے اس کے کمال۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ساحر کو کافر قرار دیا گیا، ساحر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس جمہوری اسلامی پاکستان میں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یعنی پورا اشتہار لگایا ہوتا ہے جادو کا، کفر کا اشتہار لگایا ہوا ہے، اور لوگ جا رہے بھی ہیں اس کے پاس۔
اس کی بڑی کوئی جہالت ہوگی؟ پھر جا رہے. تو جہالت کی وجہ سے اب ایک بندہ اللہ کو نہیں جانتا، اپنے دین کو، قرآن کو نہیں سمجھتا، اب وہ کسی مسئلے میں پھنستا ہے، اس کی تو اللہ سے جان پہچانی کوئی نہیں، تو پھر وہ ان کے پاس جاتا. اور پھر اللہ بھی کہتا ہے اب تو ساری عمر ذلیل ہوگا، اسی کو کھلائے گا، تو اسی کو پالے گا، کبھی بکرا دے کالا، کبھی مرغی کھلائے اس کو، کبھی فلان کر، کبھی یہ کر، مجھے کر، میری طرف سے فارغ. تجھے میں نہیں پسند آیا، پھر تجھے جو پسند آیا اسی کو رکھ. ابلیس سے کہا اللہ نے میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو بہکے ہوئے لوگ خود تیرے پیچھے چلیں گے، وہ پھر تیری نوکریاں دیں گے، تیری خدمتیں کریں گے، لیکن باقی نہیں. لہذا آپ دیکھ لیں، جو بے ایمانی کرنا چاہتا ہے اپنے ارادے سے جاتا ہے شیطانی راستے پر، اور جاہل بھی اپنی جہالت کی وجہ سے جاتا ارادے سے ہی ہے. اس جاہل کو پتہ نہیں ہوتا میں نے ادھر نہیں جانا، میں اللہ کے پاس جاؤں. اور پھر اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً ان سب کا وعدہ گاہ جہنم ہے، ان ساروں کی جن پہ جو تیری نوکریاں دیتے پھریں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. بہت ساری آیات نوٹ کی ہیں لیکن بہرحال سورہ نحل، نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. اس کی آغاز اس کا یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا حکم آ گیا جلدی نہ کرو، یعنی اتنا قریب ہے کہ گویا آیا کھڑا ہے، جلدی نہ مچاؤ. مراد اللہ کا عذاب ہے، چونکہ انبیاء سے کہتے تھے، رسول پاک سے کہتے تھے جس چیز کی ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ، ہم نے نہیں ماننی تمہاری بات، عذاب کرتے ہو نا، ہم تیار ہیں لے آؤ. تو اللہ آغاز یہاں سے کر رہے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا سمجھو، جلدی نہ کرو. اس کی ذات پاک ہے اور وہ بلند ہے ان چیزوں سے جو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، شرک کرتے ہو. آیت نمبر 3، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا اور وہ بلند ہے اس چیز سے جو تم شریک کرتے ہو. یعنی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ اوروں نے بھی خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو خلقت میں. کیونکہ اس آیت میں خلقت کا ذکر ہے تو اللہ کہہ رہا ہے خلقت بھی میں نے تنہا کی ہے، تم میرے شریک نہ بناؤ اس میں. آیت نمبر 4، آسمانوں اور زمین کی خلقت کا ذکر کر کے پھر خود انسان سے اللہ خطاب فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ، اپنی اوقات دیکھ، انسان کو اس نے ایک نطفے سے پیدا کی. اپنا آغاز دیکھ کہ تو کس چیز سے بنا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور اچانک وہ ہم سے جھگڑے شروع کر دیتا، اپنی ابتدا نہیں دیکھتا، اور جیسے ہی تھوڑے ہوش سنبھالتا ہے، تھوڑی ٹانگیں اس کی اور ہاتھ پیر چلنا شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ جھگڑا شروع کر، ہماری آیات کا انکار، ہماری ہدایت سے دوری، ہمیں جھٹلانے کی کوششیں، ہماری بات نہ ماننے پہ زور. جبکہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ ایک نطفے سے. اس میں اشارہ ہے کہ تو ہم سے جھگڑا کرنے والے، ہمارے بارے میں جھگڑنے والے، اللہ کا انکار کرنے پہ تول جانے والے، تو اسی پہ غور کر لے. ایک معمولی پانی کے قطرے سے تو دیکھنے، سننے، سوچنے والا انسان بنا کھڑا ہے. احمق ہے کہ کس نے کر دیا؟ یہ جو تو طاقت استعمال کر رہا ہے ہم سے جھگڑنے کی، کس نے دی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس کا سراغ تو ڈھونڈ، پہلے اس کا سراغ ڈھونڈ لے، پھر انکار کرنا خالق کا، پھر اس کے خلاف دلیلیں دینا. اگر تجھے پوری تحقیقات کر کے طے تک پہنچ جائے اور پھر تیرے پاس کوئی دلیل ہو محکم کہ کوئی نہیں خالق میرا، پھر تو کر. تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر انکار پہ تلا ہوا، کیسا احمق ہے. جبکہ ایک نطفے کا انسان بننا یہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں چھوٹی سی پینسل آپ کو کہوں کہ یار یہ پینسل جو ہے نا یہ خود ہی بنی ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں مانے گا. کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا. حالانکہ پینسل کوئی بہت پیچیدہ چیز نہیں ہے، لیکن اتنی پیچیدہ کائنات، یہ پودے، زندگی کی مختلف شکلیں، فلان، یہ خود ہی بن گئی. یہ انسان کا
احمقانہ ترین رویہ ہے خالق کے بارے میں، انکار پر مائل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 17 خوب توجہ سے سنیں، غور کریں کہ جتنا اتنی بات واضح ہوگی۔ اب اللہ اپنی وحدانیت کی دلیل دے رہا ہے، اور اپنے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے ان کو دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جو خلق کرتا ہے وہ اس کی طرح ہوتا ہے جو خلق نہیں کرتا، یعنی اللہ اور غیر اللہ۔ تم دوسروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، بھلا جو خلق کرتا ہے اور جو خلق نہیں کرتا، جو خالق ہے اور جو خالق نہیں ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ، اگر آپ اس میں غور فرمائیں تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں خالق ہوں۔ جب میں خالق ہوں ہر چیز کا، تو جو خود مخلوق ہیں ان کو میرے شریک بناتے ہو۔ افلا تذکرون، بات کو سمجھتے نہیں ہو تم؟ اور پھر فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو، گن ہی نہیں سکتے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 20 میں، توجہ فرمائے، والذین یدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی خلق، ایک چیز بھی خلق نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور خود مخلوق ہے۔ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کوئی چیز خلق نہیں کرتے اور خود مخلوق ہے۔ آیت نمبر 25، اب یہ مجرمین کا مزاج بتایا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، کہتے ہیں پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جواب دے رہے ہیں تاکہ اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں قیامت کے دن، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں بغیر علم کے گمراہ کیا تھا اللہ کے بارے میں۔ یعنی ایک بندہ کوئی شرکیہ بات کرتا ہے، کوئی گناہ کی بات، یعنی کوئی غلط بات کرتا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے پورے پورے، اور جن کو بغیر علم کے گمراہ کر دیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے جو گمراہ ہوئے اپنے بوجھ وہ نہیں اٹھائیں گے، ان کے بوجھ ان پہ آ جائے، اپنے وہ پورے اٹھائیں گے، لیکن چونکہ یہ ان کی گمراہی میں شریک تھے، ان پر اس گمراہ کرنے کا برڈن بھی، بوجھ بھی آئے گا۔ اگر آپ کسی بندے کو، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا قرآن مجید میں سورۃ النساء میں یہ آیت آئی ہوئی ہے، 2 آیتیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 اکاؤنٹ جو ہے نا ان میں ایک بہت اچھا اکاؤنٹ ہے اور ایک بہت اتنا ہی برا اکاؤنٹ ہے دوسرا۔ کون سا کھولنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم کسی اچھے کام میں واسطہ بن جاؤ تو جب تک وہ اچھا کام ہوگا تمہیں بھی پروفٹ ملتا رہے گا، چاہے تم دنیا سے چلے گئے۔ جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، علم بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی اچھی علمی خدمت کی، کتاب لکھ دی، کوئی انسانوں کے فائدے کی چیز کر دی، کوئی بھی، البتہ کام ایسا ہو جس سے جو اللہ کا پسندیدہ کام ہو۔ یہ نہ ہو کہ بندہ کہے میں صدقہ جاریہ چھوڑ کے آیا ہوں، سینما بنا کے آیا ہوں تاکہ پبلک فلمیں دیکھے۔ کیا پاکستان میں ہے نا نظام کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی مسجد بنائی ہے یار، کیا اللہ نے توفیق دیا، اتنے ہی سینمے بھی بنائے ہیں اس نے، اتنے ہی سینمے بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کو غرض نہیں ہے وہ ہر گروہ کو سیٹسفائی کرنے کے چکر میں۔ اللہ یہ مزاج نہیں مانتا کہ تو مجھے بھی راضی کر اور ساتھ شیطان کو بھی راضی کر، تو پھر میں راضی ہوتا ہی نہیں، میں قبول ہی نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کیا فارمولہ قرآن کا، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، بے ایمانوں چیٹر سے قبول، چیٹر حرام کما کے مسجد کھڑی کر دی، کہے میں نے مولا حسین کے گنبد پہ اتنی ٹائلیں لگوائی ہیں، سبحان اللہ، کس کمائی سے؟ رشوت کھا کے، نعوذ باللہ، اگر ایسا کوئی ہو تو قبول ہوگی؟ لعنت ہوگی اس پر، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ بعض بے ایمانوں نے اس طرح کی چیزیں، نظریات بنائے ہوئے بیلنس کرتے ہیں۔
تو فرمایا کہ جو اچھی بات میں واسطہ بنے گا اس میں اس کا بھی حصہ ہو جائے گا، اور جو کسی برے کام میں واسطہ بنے گا اس کے بوجھ میں وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس کا اکاؤنٹ بھی کھلا رہے گا، اس کی تفتیش میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے عذاب میں بھی۔ اب تو آ گیا، پیچھے 10 بندے لگ گئے اسی کام پہ جو تو گندگی چھوڑ کے آیا تھا، اب 20 لگ گئے، اب 20,000 لگ گئے۔ بہت خطرناک اکاؤنٹ ہے، جیسے وہ بہت اچھا اکاؤنٹ ہے۔ اگر کسی کو رہنمائی کی ایسی آپ نے ایک اچھائی کی دعوت دی، وہ اچھائی پہ لگ گیا، جب بھی اچھائی کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس نے کسی اور کو کی، وہ ٹھیک ہو گئے، 10 ٹھیک، 20، جتنے پھیلتے جا رہے ہیں آپ کو گھر بیٹھے پروفٹ مل رہا ہے، قبر میں بیٹھے پروفٹ مل رہا ہے آپ کو، اور ادھر سے قبر میں بیٹھے آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہے اگر غلط کام کر کے آئے تھے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار ہو جاؤ، بڑی بری چیز ہے جو یہ اٹھائیں گے جنہوں نے گمراہ کیا لوگوں کو اللہ کے بارے میں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب ان کا کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، کہتے ہیں پرانے لوگوں کی سٹوریاں۔ اب یہی سوال جب دوسرے گروہ سے کیا جاتا ہے، آیت نمبر 30، اور وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرن، کہتے ہیں خیر، زبردست چیز نازل کی، بھلائی نازل کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی اسی دنیا میں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو اور بہتر ہے۔ غور فرمائیے گا کن کا ہے آخرت کا گھر؟ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر کتنا زبردست ہے، جنت متقین کی ہے۔ 31، اور وہ دار المتقین کیا ہے؟ ایسی دائمی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا۔ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتا ہے۔ پھر جب وہ جائیں گے جنت میں، الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جن کو جب فرشتے ان کو آگے سے استقبال کرتے ہیں، طیبین، اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی انہوں نے پاکیزہ گزاری ہوتی ہے، فرشتے ان کا استقبال کر کے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں داخل ہو رہے ہو؟ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے یہ اس کا رزلٹ ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا تمہیں صرف انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم نے عمل کیا ہے۔ البتہ عمل صحیح عقائد کے سائے میں، ایمان کے سائے میں، بغیر ایمان کے عمل نہیں ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر حساب ان کو رزق دیا جائے گا۔ لیکن کوئی ایمان ہو لیکن عمل نہ ہو، تو ان کے اس سوچ کو باطل بتانے کے لیے اللہ نے کہا ہے عمل کی جزا ملے گی، نہ کہ صرف ہم نے تو مان لیا تو پھر کرتے کیوں نہیں ہو، اس ماننے کے تقاضے کی۔ آیت نمبر 35، مشرکوں کا ایک اور ڈرامہ، خود خرابی کر کے کہتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ آپ ہی نہیں کہتے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر ہم نے اس کی مرضی کے بغیر شرک کیسے کر لی؟ سب اللہ کی مرضی، سب مولا کے کرم ہے۔ وقال، آیت نمبر 35، وقال الذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کی
پرستش نہ کرتے. نحن ولا آباؤنا, نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا, ولا حرمنا من دونہ من شیء, اور ہم کسی چیز کو اس سے ہٹ کر حرام قرار نہ دیتے. یعنی اللہ نے جو چیز حرام قرار نہیں دی اور انہوں نے دی ہوئی تھی, کہتے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے کر سکتے تھے. پھر اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ, کہ اے رسول یہ کوئی پہلی دفعہ یہ حرکت نہیں کر رہے, ان سے پہلے بے ایمانوں نے بھی یہی باتیں کی تھی. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو آیا رسولوں کے ذمے کچھ ہے سوائے اس کے کہ صاف صاف پیغام دے دے, پھر چھوڑ دے ان کو جاتے ہیں جہالت میں جائے. صاف پیغام پہنچا دے, پھر بھی یہ آگے سے اگر ڈرامے بازی کرے تو ہمارے رسولوں کے ذمہ اور کچھ ہے بھی نہیں, جاؤ تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آیت نمبر 43 غور سے سنیے گا. یہ لوگ مکے والے کہتے تھے ہم اپنے جیسے انسان کو نبی نہیں مانیں گے, اللہ فرشتہ بھیجے. تو اللہ نے کئی جگہوں پہ قرآن میں فرمایا, یہاں بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا, اور ہم نے اے رسول آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر انسان, مرد, نوحی الیہم, جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اب یہاں پہ توجہ فرمائیں, جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اہل ذکر سے کون لوگ مراد تھے؟ چونکہ یہ بات ان سے ہو رہی ہے جو رسول کو رسول ہی نہیں مان رہے, تو پھر اہل ذکر کون ہے؟ کن کی طرف اللہ ان کو رجوع دے رہا ہے؟ اہل کتاب کی طرف. غور سے سنیے گا. اور کہہ رہے کہ تمہارے تو کئی نسلوں میں نبی نہیں آیا جن کے جو نبیوں کو جانتے ہیں, جو کتاب اللہ کی کوئی نہ کوئی ان کے پاس ہے, کسی نہ کسی نبی کو فالو کرتے, جا کے ان سے پوچھو ان کے پاس فرشتے آئے تھے یا انسان آئے تھے, وہ تمہیں بتا دیں گے. جو اہل ذکر ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ فرشتے آتے تھے یا انسان آتے تھے, مرد آتے تھے, کون آتا تھا. اب آپ جب روایات دیکھتے ہو, احادیث دیکھتے ہو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار فرما رہے ہیں روایت کے مطابق نحن اہل الذکر, ہم اہل ذکر ہیں. پھر تو دو باتیں ہو گئی, اہل ذکر جو ہے وہ اہل کتاب ہے, تو پھر اہل بیت کیسے ہوگا؟ یا یہ ہے یا وہ ہے, اور یا دونوں ہیں, یا ان سے پوچھ لو یا اہل کتاب سے پوچھ لو. نہیں, جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی, کیونکہ رسول پر ایمان ہی لوگ نہیں لائے ہوئے تھے, تو اللہ نے ان کی طرف رجوع دیا جو نبیوں کو جانتے تھے کہ نبی کون ہوتے. لیکن جب کوئی بندہ ایمان لے آئے رسول پر, پھر بھی اہل کتاب سے پوچھے گا یہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. توجہ فرمائے, ابھی وہ رسول کو مان رہے نہیں ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے یار جو وہ اس رسول کو نہیں مانتے لیکن نبیوں کو مانتے ہیں نا, ان سے جا کے پوچھو کون آئے تھے ان کے پاس. کوئی خلائی مخلوق آئی تھی, فرشتے آئے تھے, کون آئے تھے؟ انسان. وہ تمہیں بتائیں گے انسان ہی آئے تھے. لہذا یہ اعتراض مت کرو. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پہلے ہم فرشتے بھیجتے ہو اب ہم نے انسان بھیج دیا, ایسا نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے لوگ, پھر بھی اللہ کہے گا اگر نبی کی بات میں شک ہو تو جا کے یہودیوں سے پوچھو. نہیں. اچھا, اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اب کون اہل ذکر ہوگا؟ تو اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ اب ہم اہل ذکر ہیں, اب کہیں اور رجوع مت کرو, ہم سے پوچھو. تو ایک ابتدائی جب یہ آیت نازل ہوئی, اہل ذکر کا مصداق اس وقت وہ لوگ تھے. لیکن آج آیا کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں چیک کرنا ہو تو میں اہل کتاب سے پوچھوں گا جا کے, احمق ہوگا وہ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایمان والے یوں تھے نہیں, تو کافروں کو کہا گیا وہ دوسری پارٹی ہے نا, وہ تو اس نبی کو نہیں مان رہے, ان سے جا کے پوچھ لو, جا کے پوچھو, صرف یہ پوچھو کہ جو تمہارے نبی تھے وہ کون تھے, وہ بتا دیں گے تم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آخری آیت
آیت نمبر 50، یہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔ آپ کسی فرشتے کے بارے میں اگر یہ سنیں نا کہ اس نے کوئی نافرمانی کی ہے، سمجھ لیں جھوٹی کہانی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جو فرشتوں کا تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اب ان کے اوپر جو ان کا پروردگار ہے اس سے ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ فرشتے کچھ نہیں کرتے۔ لہذا جو بھی کہانی پہلے یہودیوں نے بنائی ہوئی تھی اور وہ ہماری کتابوں میں تفسیر میں آ گئی، جناب 2 فرشتے گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ ہمارا امتحان لے، اللہ نے امتحان لیا، وہ ایک خاتون پہ عاشق ہو گئے، اس خاتون نے ان سے کہا کہ میں تم سے پتہ نہیں تب شادی کروں گی، پہلے شراب پیو، پھر انہوں نے شراب پی، انہوں نے بندہ مار دیا، اللہ نے ان کو الٹا لٹکا دیا، سٹوریاں خلاف قرآن۔ قرآن مجید ایک جگہ نہیں چند جگہوں پر فرشتوں کو یہ تعارف کرواتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہلے کچھ بھی نہیں کرتے، لا یسبقونہ بالقول، کوئی بات بھی نہیں کرتے اللہ سے پہلے، کام تو دور کی بات ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا فرشتوں کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں سن کر، سٹوریاں آیات قرآن کے خلاف جو کر رہی ہوں وہ مشکوک ہوتی ہیں۔ تو بس وقت زیادہ ہو چکا، 36 منٹ ہو چکے، یہیں پر ہم تمام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بے شمار اور بے حساب درود و سلام بھیج اور رحمت نازل فرما اپنے مقرب بندوں محمد و آل محمد پر، اور جو دین قرآن کریم کے ذریعے اور محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے بارے میں ہماری معرفت، ہمارے شعور، ہماری بصیرتوں میں اضافہ فرما، اس دین کے سائے میں اپنی بقیہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک پر، اس قوم پر رحم فرما، ہمارے حالات کی، ہماری حالت کی اصلاح فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین بالخصوص شہداء کو اپنی خصوصی رحمتوں میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار اس مبارک مہینے میں ہمیں بہترین عبادات، مناجات، دعاؤں کی، قرآن کریم میں غور و فکر والی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہماری عبادات، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارا خاتمہ اس دنیا سے بالخیر اور بالایمان فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔